السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فاطمہ عائشہ چینل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی اللہ محمد و علی آلہ وسلم۔ جیسا کہ آج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں درود ماہی کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کے فرمان کے مطابق، جیسا کہ آج میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ درود ماہی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آئے اور ایک طباق کے اوپر سرپوش دیا ہوا تھا، یعنی کہ ایک برتن تھا، اس کے اوپر انہوں نے اس کو ڈھک کے بند کر کے لایا ہوا تھا۔ وہ انہوں نے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کے آگے رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سے پوچھا کہ یہ ایک مچھلی ہے جس کو میں آج 3 دن سے پکانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ پک نہیں رہی مچھلی جو ہے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کو اس کے بارے میں بتایا اور پھر کہا کہ آپ ہی دریافت کیجئے کہ یہ کیا ہے، مجھے تو اس مسئلے کا، اس معاملے کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نے اعرابی کو کہا کہ اس کو یہاں پہ رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے پھر اس سے دوبارہ دریافت کیا کہ اس مچھلی کو کتنے دن ہوئے، تو اس عربی نے بتایا کہ اس مچھلی کو پکڑے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں اور 3 دن ہو گئے مسلسل متواتر میں اس کو آگ کے اوپر پکا رہا ہوں، لیکن یہ مچھلی پکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس کو آگ کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کے پاس لایا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھیں، یعنی کہ دریافت کریں یا آپ ہی بتائیں کہ اس کا کیا ماجرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس مچھلی کو کہ اے مچھلی، اللہ کے حکم سے بتا کہ تو نے ایسا کیا عمل کیا یا کیا ایسا سنا جس کی وجہ سے تو پک نہیں رہی۔ تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میں پانی میں کھڑی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ پڑھا جو کہ درود شریف ہے۔ اس نے اس آواز میں پڑھا کہ وہ میرے کانوں میں پہنچی اور میں نے کچھ نہیں کیا، بس یہی سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نے اس کو حکم دیا، اے مچھلی، جو درود شریف تم نے سنا ہے وہ مجھ کو سناؤ۔ مچھلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام درود شریف سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا، اے علی، اس درود شریف کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھا دو، انشاءاللہ تعالی دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ درود شریف مبارک کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کو بتائی جائے تو بہت ہی زیادہ وقت لگے گا، اور اس میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت میں کوئی بھی یہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس درود شریف کے پڑھنے سے اس کو زندگی میں کبھی بھی کوئی آگ کا مسئلہ ہو گیا یا کوئی جلن وغیرہ ہوگی ہو تو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی دنیا میں، اور وہ جب اس دنیا سے چلا جائے گا اس کی مغفرت ہوگی اور وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، دوزخ کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں متعدد بار اس کا جو ہے وہ کرشمہ دیکھے۔ جن لوگوں کو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا انہوں نے پڑھا اور انہوں نے بتایا کہ آگ اثر نہیں کرتی ہم پہ۔ اگر کبھی کوئی جل جائے یا کوئی چیز گر جائے ان کے اوپر گرم تو وہ اثر نہیں کرتی۔ میں اپنی ذات کا آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ میں چائے بنا رہی تھی، تقریباً 4 کپ چائے ہوگا، اور وہ شدید ابل رہی تھی اس وقت، اور میں نے جب ابھی چولہے کی آنچ بند کی اور میں ڈالنے لگی تو وہ چائے ساری میرے اوپر گر گئی۔ میری ٹانگ، میرا پاؤں دونوں جو ہے نا وہ ایک دم سے نا وہ گرم چائے ان کے اوپر گر گئی۔ یقین مانیے کہ پانی ڈالنے کے بعد
جب میں نے اپنے پاؤں اور ٹانگیں دیکھی تو ایک نشان بھی نہیں تھا اور جلن تک بھی نہیں تھی. ہلکا سا جب وہ گرا، کیونکہ چائے ہے، گرم ہے، ظاہر ہے اس انسان کا جسم ہے، فانی ہے، اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے گرنے کا سے معلوم ہوا ہے کہ گرا ہے. لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ چھالا بننا یا خراش ہونا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اتنی ابلتی ہوئی چائے تھی کہ میں نے اس وقت آنچ بند کی اور وہ میں نے ڈالنی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے میرے اوپر گری. جب وہ میرے اوپر گری تو میرے دونوں پاؤں اور دونوں ٹانگوں کے اوپر گری، اور اس قدر وہ شدید گرم تھی. گرمائش ضرور محسوس ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد یقین مانے نہ کوئی چھالا پڑا ہے، نہ کوئی درد ہوا ہے، نہ کوئی ریشز ہوئے ہیں، بالکل بھی نہیں ہوئے، صرف درود ماہی کے پڑھنے کی وجہ سے. اور یہ میرا معمول ہے کہ میں درود ماہی پڑھتی ہوں. آپ کو جب ٹائم ملے، یہ نہیں کہ آپ روزانہ پڑھیں. آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ ٹائم ملتا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں. 2 دفعہ ٹائم ملتا ہے، 2 دفعہ پڑھ لیں، نہیں تو جمعے کو پڑھ لیں. میں آپ کے سامنے اب درود ماہی رکھتی ہوں، وہ آپ دیکھیے، اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کو پڑھیے بھی. ٹھیک ہے، یہ ہے جی درود ماہی. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے. یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کی محبت ہے اس میں لکھی ہوئی ساری کی ساری. کچھ میں اپنے پاس سے آپ کو نہیں بتا رہی، میں کچھ پڑھ کے آپ کو سنا بھی دیتی ہوں. اگر کہیں غلطی ہوئی تو آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہوگا، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق و افضل البشر و شفیع الامم یوم الحشر والنشر، و صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک، و صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، و صلی علی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، وسلم تسلیما کثیرا کثیر، برحمتک و بفضلک و بکرمک یا اکرم الاکرمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اگر کوئی زیر زبر شد مد جزم میں غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا، اور آپ خود بھی دیکھ کے پڑھ لیجئے گا. اور اس کے پڑھنے کے بہت فضائل ہیں. آپ اس دنیا میں پڑھیں گے، آخرت میں دوزخ کی آگ جو ہے وہ آپ کو چھو بھی نہیں سکے گی. اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی فرما دیتے ہیں ایک دفعہ جب فرما دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے سند ہو جاتی ہے. اور جس چیز کی گواہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، وہ گواہی سچی ہوتی ہے. اور جب یہ درود شریف کے بارے میں فرما دیا گیا تو وہ ہم نے اپنی دنیا میں اس کا معجزہ دیکھا ہے. کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہو تو اس کے بعد کھانا پکاتے وقت یا کچھ بھی کام کرتے وقت اگر کہیں آگ یا کوئی چیز گر گئی تو اس کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھیے گا، دیکھیے گا، زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی کسی قسم کی بھی آگ آپ کے نزدیک نہیں آئے گی. اور دوسرا جو حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نے حکم دیا کہ اس کو لکھ لو اور میری امت کو بتا دو کہ یہ پڑھیں، جو یہ پڑھے گا اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے، تو پھر اس سے بڑی اور تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ خوش رہیں جہاں بھی رہیں. اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نگہبان اور حامی و ناصر رہے. 5 وقت کی نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی اور پرہیزگار بنائے. نماز کا خاص طور پر جو ہے کیا کرے اہتمام،
اور درود شریف لازمی پڑھا کریں. درود شریف جو ہے یہ جنت ہے ہماری. جون سا مرضی درود شریف پڑھ لیجیے کرائے جو آپ کو آتا ہے. 5 وقت کا نمازی بنے. 5 وقت کا نمازی بننے کے لیے اگر آپ نہیں نماز پڑھتے تو آہستہ آہستہ شروع کریں، نمازی بن جائیں گے. اور جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. اللہ نگہبان.